آج بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت کمائی ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے سارے پیسے آتے ہیں اور پھر کہاں چلے جاتے ہیں، ان میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب ابھی مجھ سے ملے، وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے 4 لڑکے سعودیہ کما رہے ہیں اور چاروں لڑکوں پہ ہم نے لگا دیا ہے کہ ہر مہینے ہر کسی کو 5-5 ہزار روپے گھر بھیجنا ہے۔ اس طرح ہر مہینے ہمارے گھر میں 20,000 روپے آتے ہیں، لیکن حضرت وہ سارے پیسے کہاں آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ 10-15 ہزار زیادہ پاتے ہو، اور دیکھو کتنے ٹھاٹھ سے، کتنے شوق سے رہتے ہو، ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، عزت کی زندگی ہے۔ تو حضرت آپ لوگوں کی کمائیوں میں، آپ کی تنخواہوں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو وہ میرے دوست تھے، اس لیے میں نے ان سے مذاق میں کہا کہ ایسا کیجئے کہ اگلے مہینے سے وہ آپ کے گھر میں جو 20,000 روپیہ آتا ہے نا، وہ آپ مجھے دے دیا کیجئے، اور میرا برکت والا یہ جو 8-10 ہزار 15 ہزار روپیہ ہے نا، یہ آپ لے لیا کیجئے۔ تو وہ صاحب ہنسنے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج نوجوان کما رہا ہے، ہمارے بھائی کا کاروبار چل رہا ہے، کمائیاں ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں، پیسے آ رہے ہیں، لیکن وہ پیسے آ کر کے جاتے کہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ ہم لوگ اپنے پیسوں کو شریعت کے اصولوں پہ پرکھنا نہیں چاہتے، بس ہماری سوچ یہ ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ تو اس کی وجہ سے وہ پیسے اگرچہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی ہے، ان میں استقرار اور پائیداری نہیں ہوتی ہے، وہ ایک طرف آتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کمائیوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور پیسے بچانا چاہتے ہیں، میرے بھائی اپنی کمائی کو پاک کر لیجئے، اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں، جس شعبے میں، جس کاریالے میں بھی آپ رہتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ تھوڑا کماؤ گے، لیکن اللہ اس میں زیادہ برکت عطا فرمائے گا، اور برکت آپ کو ملے گی بھی اسی وقت کہ جب آپ پہلے اپنی کمائی کو، اپنی تنخواہوں کو پاک کریں گے۔ ورنہ بہت سارے لڑکے ایسے بھی آتے ہیں، کبھی کبھار ملتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ آج کل کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا پیسے آ رہے ہیں ان میں برکت نہیں ہو رہی، کوئی برکت کا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی نسخہ دے دیجئے۔ اب ہم لوگ تو بھائی جتنا ہمیں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اس حساب سے ان کو وظیفے بتاتے ہیں، نسخے دیتے ہیں، لیکن پھر وہ کچھ دن کے بعد ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت نسخہ کام نہیں کر رہا ہے اور وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو تعجب ہونے لگتا ہے کہ یار قرآن سے ہم نے وظیفہ بتایا ہے، حضور کا بتایا ہوا نسخہ ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ کام نہ کرے؟ اب ایسے لوگوں کا کبھی کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر قرآن حدیث سے ان کا وشواس اٹھنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی قرآن حدیث یقیناً ان کی برکتیں ہیں اور وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی جو اصل پونجی ہے، جو کمائی ہے، جو کاروبار ہے، جو آپ کا تجارت کرنے کا طریقہ ہے، اس پہ نظر ڈالیے اور اس میں دیکھیے کہیں وہاں پہ تو کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ آپ حرام طریقے سے تو نہیں کر رہے ہیں، پیسے حرام طریقے سے تو نہیں کما رہے ہیں۔ ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دن بھر اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے ہیں دکان کھول کر کے، اور اس طرح ہیرا پھیری 2 نمبری کر کے دھندا کرتے ہیں، اور آپ وہاں پر سورہ یاسین کا کیلنڈر لگا دیں گے یا روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت لگا دیں گے تو اس دکان میں برکت ہونے لگے گی۔ اور اس برکت کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مان لیجئے پہلے دن بھر میں 4 مرغا پھنساتے تھے، تو اب سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے 10 مرغا پھنسانے لگیں گے؟ معاذ اللہ۔ تو برکت حاصل کرنے کے لیے اور وظیفوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی کمائیاں پاک کیجئے، کاروبار کا انداز بدلیے، طریقہ بدلیے، اور ان اصولوں پر آپ تجارت کیجئے جو اصول اللہ رسول نے آپ کو دیے ہیں، ہماری شریعت نے آپ کو بتائے، اور اس اصول پہ چلتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ اگر 100 روپیہ بھی دن میں کماؤ گے تو اللہ رب العزت اس میں 1000 کی برکتیں ڈالے گا۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے آج ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے تو کل وہ 2000 ہو جائے تو اب سمجھ لیجیے برکت ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، برکت یہ نہیں کہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں، برکت یہ نہیں کہ آپ کا غلہ زیادہ ہو جائے، اناج بڑھ جائے اور آپ کی گھر کی ڈھیری بھر جائے۔
برکت یہ ہے کہ جہاں دوسروں کا کام 1000 روپے میں ہوتا ہے وہاں آپ کا کام 100 روپے میں ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور یہ میاں مولانا جو 8-10 ہزار روپے میں کہتے ہوئے گزارا کر لیتے ہیں، ان کی اس 8-10 ہزار روپے میں اللہ اسی طرح کی برکتیں ڈالتا ہے کہ کسی کا سرکاری نوکری کر کے 1 لاکھ روپیہ آ رہا ہے مہینے کا، 1.5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، لیکن 1.5 لاکھ میں بھی خرچہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، اور یہ بیچارے کا 15,000 میں 10,000 میں خرچہ پورا ہو جا رہا ہے۔ تو ایک کے پاس مال کی کثرت ہے اور دوسرے کے پاس مال میں برکت ہے۔ کثرت اور برکت میں یہی فرق ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، جیسے دیکھیے کہ ایک بندہ دن بھر میں مان لیجئے 1.5 لاکھ روپیہ روزانہ کا کماتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے، 1.5 لاکھ کماتا ہے اور شام کو اس کا 1.5 لاکھ پورا ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک بندہ ہے کہ جو محنتیں کر کے، فاوڑا چلا کر کے، مزدوریاں کر کے، پسینہ بہا کر کے دن میں صرف 150 روپیہ کماتا ہے، پھر اس میں سے وہ 100 روپیہ خرچہ کرتا ہے اور روزانہ کا 50 روپیہ بچا لیتا ہے۔ آپ بتاؤ برکت کس کی زندگی میں ہو رہی ہے؟ وہ 1.5 لاکھ کماتا ہے، بچتا 1 پیسہ نہیں ہے، اور یہ 150 روپیہ صرف کماتا ہے لیکن روز کا 50 روپیہ بچا لیتا ہے، تو یقیناً برکت اس کو مل رہی ہے۔ اور امیر یہ ہے، امیر وہ نہیں 1.5 لاکھ کمانے والا، امیر یہ 150 روپیہ کمانے والا ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کمائیوں کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے کاموں میں آپ کو ایمانداری دکھانی پڑے گی اور دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی، ورنہ وہ واقعہ مشہور ہے نہیں، حضرت بہلول دانا اور حضرت جنید بغدادی کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجذوب آدمی تھے، دنیا انہیں ویسے تو پاگل اور دیوانہ سمجھتی تھی، مگر حقیقت میں یہ لوگ اللہ کے عشق اور اس کی محبت میں شرسار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہاں سے حضرت جنید بغدادی اپنے چند مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ چلو چل کر کے بہلول دانا سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ان کے مریدوں نے، ان کے شاگردوں نے کہا حضرت کیا فائدہ ان سے ملنے کا، یہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتے، کسی کو منہ نہیں لگاتے، الٹا ان کے پاس جو جاتا ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں، تو ان سے ملاقات مت کیجیے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ لوگ ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ولی را ولی میں شناشت، ایک ہیرے کو جوہری ہی اصل میں پہچان پاتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، اس لیے ایک اللہ والا ہی ان کو پہچانتا تھا، اصل میں ان کی حقیقت کو جانتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ حضرت بہلول دانا کے پاس گئے، دعا سلام کیا، حال خیریت کے بعد حضرت بہلول دانا نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور لوگ مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت پڑھنا پڑھانا میرا کام ہے۔ کہا اچھا عالم ہو تو تمہیں کھانے کا طریقہ تو پتہ ہوگا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے وہ سارے آداب بتائے کھانے کے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، کلی کی جائے، اور کھانا داہنے ہاتھ سے شروع کیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھایا جائے، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھایا جائے، اپنے سامنے والے حصے سے کھایا جائے، آگے کے حصے سے۔ اب یہ سارے آداب بتا ہی رہے تھے کہ حضرت بہلول دانا کو غصہ آیا، انہوں نے اپنا رومال جھاڑا، کندھے پہ رکھے اور جانے لگے۔ کہا اتنے بڑے عالم بنے پھرتے ہو، تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں پتا؟ بڑا تعجب ہوا لوگوں کو۔ شاگردوں نے کہا حضرت دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو ان کے پاس جاتا ہے ذلیل بڑا کرتے ہیں، کیا فائدہ ان سے ملاقات کرنے کا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا نہیں، ہم ان سے دوبارہ ملیں گے۔ حضرت بہلول دانا وہاں سے اٹھے، تھوڑی دور جا کر کے دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت جنید دوبارہ اٹھے اور جا کر کے ان کے پاس پہنچے، جا کر کے دعا سلام کیا، حال خیریت کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہی جنید بغدادی ہوں جس کو کھانے کا طریقہ پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ بڑوں کا بڑکپن ہوتا ہے، یہ ان کی انکساری ہوتی ہے۔ حقیقت میں نا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ کہا حضور وہی جنید بغدادی ہوں جس کو کھانے کا طریقہ نہیں پتا۔ کہا اچھا،
کھانے کا طریقہ نہیں پتا تو کم سے کم بات چیت کا طریقہ تو پتہ ہی ہوگا۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور مجھے جو معلوم ہے وہ یہ کہ بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ درود پڑھ لیں، حمد کر لیں، ثنا کر لیں، اور جب بات کریں تو نرم لہجے میں بات کریں، حق اور سچی بات کریں، صاف ستھری بات کریں، اور لوگوں کے عقلوں کے مطابق بات کریں۔ یہ اپنا گفتگو کے آداب انہوں نے بتانے شروع کیے۔ ابھی یہ بول ہی رہے تھے کہ حضرت بہلول دانا کو پھر غصہ آیا، انہوں نے اپنا انگوچھا اٹھایا اور جھٹک کر کے کندھے پہ رکھ کر کے وہ پھر دوسری جگہ جانے لگے۔ کہا اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں بات چیت کا بھی طریقہ پتہ نہیں۔ اب وہ جا کر کے تھوڑی دور اور آگے بیٹھ گئے۔ اب حضرت جنید بغدادی کے شاگرد ان کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم ان سے پھر ملیں گے، چلو تیسری بار ملاقات کرتے ہیں۔ اب یہ تیسری بار حضرت بہلول دانا کے پاس گئے، دعا سلام کیا، حال خیریت کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا حضور وہی جنید بغدادی ہوں جس کو نہ کھانے کا طریقہ پتہ ہے اور نہ بات چیت کا طریقہ پتہ ہے۔ کہا اچھا تو پھر سونے کا طریقہ تو پتہ ہی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے، داہنی کروٹ پہ سویا جائے، سونے سے پہلے کچھ ذکر و اذکار کر لیے جائیں، دعا پڑھ لی جائے۔ ابھی یہ بیان ہی کر رہے تھے نا سونے کے آداب کہ پھر حضرت بہلول دانا کو غصہ آیا، انہوں نے انگوچھا جھٹکا، کہا یار اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں سونے کا بھی طریقہ پتہ نہیں، اور پھر انگوچھا اٹھا کر کے وہ جانے لگے۔ لیکن اب حضرت جنید بغدادی نے ان کے قدم تھام لیے۔ کہا حضور اگر جنید بغدادی کو سونے کا طریقہ نہیں پتہ، کھانے کا طریقہ نہیں پتہ، بات چیت کا طریقہ نہیں پتہ، تو اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ مجھے وہ طریقے بتائیں۔ میں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے سکھائیے۔ میرے بھائی ایک ہوتا ہے کتابی علم اور ایک ہوتا ہے روحانی علم، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے نور علم۔ کتابوں کا علم تو ہر کسی کو مل جاتا ہے، کوئی بھی پڑھ کر کے دیکھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو نور علم ہوتا ہے نا یہ اللہ بہت خاصوں کو عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں پتا، تو آپ بتائیے نا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا نے کمال کی بات کہی، کہا آپ نے یہ جو کھانے کے سارے طریقے بتائے نا کہ ہاتھ دھو لو، بسم اللہ پڑھ لو، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھاؤ، سامنے والے حصے سے کھاؤ، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، یہ سارے آداب برحق ہیں، لیکن یہ سب ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ بیٹا کھانے کا سب سے پہلا ادب، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کھانا، کوئی بھی چیز کھانے چلیں تو وہ چیز اپنے حلق سے اتارنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اب اگر وہ چیز آپ کے لیے پاک نہیں ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو آپ چاہے جتنی بار بسم اللہ پڑھیں، چاہے جتنا ذکر و اذکار کریں اور کھانے پینے کے سارے آداب کا خیال رکھیں اور سنتوں کا لحاظ کریں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ چیز آپ کے لیے ہمیشہ مضر ہی ثابت ہوگی، وہ آپ کو بھی برباد کرے گی اور آپ کی 7 نسلوں کو بھی برباد کر دے گی۔ اس لیے کوئی بھی چیز کھائیں، کوئی بھی لقمہ اپنے حلق سے اتاریں تو سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ یہ لقمہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اگر ایمان والے ہو، تمہارے دل میں ایمان کا نور ہے اور محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے چیک کرو، پرکھو، دیکھو کہ وہ چیز تمہارے لیے پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، او کما قال، فرماتے ہیں میرا اللہ پاک ہے، میرا دین پاک ہے، میرا رسول پاک ہے، رسول کے بتائے ہوئے اصول پاک ہیں، شریعت پاک ہے، اس لیے وہ پاکی کے علاوہ اور کوئی چیز قبول نہیں کرتی، نہ شریعت قبول کرتی نہ اللہ رسول قبول کرتے۔ اس لیے خود کو پاک رکھو اور نسلوں کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو پاک غذائیں کھایا کرو، حلال کمائیاں حاصل کرو، محنت کرو، پسینہ بہاؤ، فاوڑا چلاؤ، ریڑھی لگاؤ، ہاتھ گاڑیاں کھینچو میرے بھائی، اور تھوڑا کماؤ لیکن حلال کماؤ، اور مرد ہو اور تھوڑا کماؤ لیکن جائز طریقے سے کماؤ۔ مال تو دنیا کماتی ہے، مرد ہیں اگر آپ تو حلال کما کر کے دکھاؤ۔
اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے میں بولنے میں جو کسی قسم کی کوئی لغزش ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، مولا اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔